الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حاجی محمد اکرم صاحب ہیں گجرات سے، انہوں نے سوال کیا ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں تو بعض اوقات تاخیر ہونے کی وجہ سے عربی خطبہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو اگر عربی خطبہ رہ جائے تو کیا نماز جمعہ ہو جائے گا اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ اصل مسئلہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ اگر عربی خطبہ رہ جائے تو شرعی طور پہ کیا حکم ہے، لیکن اس سے قبل نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے ندا دے دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں اس کی ترغیب ارشاد فرما دی کہ کاروبار کو چھوڑ دو، تو پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جلدی کرنی چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں۔ جلدی آنے کے موضوع پر صحیح بخاری کی بہت ہی پیاری حدیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکۃ، کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ پاک کے مقرب فرشتے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں، یکتبون علی قدر منازلہم، وہ لوگوں کے نام تحریر فرماتے ہیں جس ترتیب سے وہ آتے ہیں، جو پہلے آیا اس کا، پھر بعد میں جو آیا اس کا۔ اور جب امام صاحب خطبے کے لیے نکلتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو یہ اپنے اوراق سمیٹتے ہیں اور صفوں میں نمازیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور عربی خطبہ جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ جو عربی خطبہ سنتے ہیں، عربی خطبے کے اندر شرکت کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی صفوں کے اندر فرشتے شرکت فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو پھر ایک اور حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جو سب سے پہلے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اونٹ صدقہ کرنے کی مثل اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے ثم بقرۃ، گائے صدقہ کرنے کی مثل اس کو اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے مینڈا صدقہ کرنے کی مثل اس کو اجر دیا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کی مثل اجر دیا جاتا ہے، اور آخر میں ارشاد فرمایا ثم بیضۃ، کہ جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کی مثل جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے۔ جب ثواب کی اور اجر کی یہ ترتیب ہے جلدی آنے والوں کے اعتبار سے، اور پھر جلدی آنے والے فرشتوں کے صفحات کے اوپر اپنا نام بھی لکھواتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ صفوں میں بیٹھ کر عربی خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ عربی خطبہ کی فضیلت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے جس نے عربی خطبہ سماعت کیا اس انداز میں کہ وہ دوزانوں بیٹھا اور پہلے خطبے کے اندر اس نے ہاتھ باندھے اور دوسرے خطبے کے اندر اس نے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھے، تو اللہ پاک اس کو 2 مقبول نفل پڑھنے جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ جب فضیلت اتنی زیادہ ہے اور حکم قرآنی بھی ہے اور احادیث طیبہ میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی، تو پھر ایمان والوں کو جلدی کرنی چاہیے نماز جمعہ کی ادائیگی میں، خطبے میں شرکت کرنے کے اندر، نماز جمعہ میں ذکر و اذکار کرنے کے اندر۔ لیکن آپ نے جو مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بامر مجبوری یا کسی اور امر کی وجہ سے عربی خطبہ سننے سے رہ جاتا ہے تو کیا اس کا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو ظہر پڑھنی پڑے گی یا وہی نماز جمعہ اس کی اکاؤنٹ ہے؟ تو اس اعتبار سے میں چند گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ ذہن نشین کیا جائے کہ خطیب صاحب کے لیے عربی خطبہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر خطیب صاحب عربی خطبہ نہیں پڑھتے تو نماز جمعہ نہیں ہوگی، عربی خطبہ خطیب کے لیے پڑھنا لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ذہن نشین کیا جائے جو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو عربی خطبہ سماعت کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں، ان کا خطبہ سننا لازم ہے، ان کے لیے خطبہ سننا واجب ہے۔ وہ کوئی کلام نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو درود بھی نہیں پڑے گا، یعنی اس انداز سے خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ عربی خطبہ جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اور تیسرا جزیہ جو گزارش کے طور پر آپ کو پیش کرتا ہوں، کتب فقہ میں پڑھا ہے، فقہاء کرام نے یہ جزیات کے اندر جزیہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے یا پھر یہاں تک کہ قعدہ اخیرہ میں شامل ہوتا ہے تو اس کا نماز جمعہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عربی خطبہ پڑھنا خطیب کے لیے لازم ہے، سننا وہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کے لیے لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو یہ جزئیہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی جماعت کی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے یا پھر قعدہ اخیرہ میں شامل ہوتا ہے تو وہ بھی نماز جمعہ کو پا لے گا، تو ان جزئیات کو دیکھا جائے تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ اگر کسی کا عربی خطبہ رہ جاتا ہے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، بشرط یہ کہ وہ نماز جمعہ کی رکعات میں شامل ہو جائے۔ اگر نماز جمعہ کی رکعات میں شامل نہیں ہوا، 2 فرض بھی امام صاحب پڑھا چکے ہیں، پھر آیا تو پھر یہ ظہر ہی پڑھے گا، لیکن اگر رکعت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ نماز جمعہ اس کی ہو جائے گی اور بقیہ رکعات کو یہ مکمل کرے گا۔ ہاں، جو فضیلت پہلے میں نے ذکر فرمائی جلدی آنے والوں کے لیے، عربی خطبہ میں شامل ہونے والوں کے لیے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔